अकेले मुझको कहीं फूलों के गहवारे ये राहें जानती हैं किस तरह मंजिल पे पहुंचा हूं। और तलब थी इल्म दीन पाक से फैज पाने की, तलब थी इल्म दीन पाक से फैज पाने की, तमन्ना थी मेरे माँ बाप को हाफिज बनाने की। वाह 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 जिंदाबाद। आज अल्लाह का करम हुआ, इनके सर पे हिफ्ज़ कुरान अजीम की दस्तार सजी हुई है। अल्लाह इन्हें इसका अमीन बनाए, अल्लाह इन्हें कुरान के तकाज़ों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, है ना। और एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही जो मेरे भाई हजरत मौलाना यूसुफ रजा के दिल की भी बात है, आपके दिल की भी बात है कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। और दुआएं रोज सज जाती है, दुआएं रोज चाहती है मेरे तब से निकल करके इलाही हर मुसलमान हाफिज कुरान हो जाए, हाफिज कुरान हो जाए। दोस्तों कुरान अल्लाह फरमाता है हमने कुरान करीम को आसान कर दिया, तो कोई है उसे याद करने वाला, कोई है अपने सीने में बसाने वाला। मेरे दोस्तों इनकी इज्जत अफजाई हो रही है, अल्लाह इन्हें मुबारक फरमाए। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ तवज्जो रखें, जब आपके बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह उनकी भी ऐसी इज्जत अफजाई होगी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान अजीम कितनी अहम किताब है, कितनी पाकीज़ा किताब है, कितनी बरकत वाली किताब है। एक हदीस से पाक पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह आपको अंदाजा होगा कि कुरान कैसी किताब है। हदीस सुनने के लिए तैयार है ना? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नज़्रु इलल काबति इबादा वन्नज़्रु इला वज्हिल वालिदैन इबादा वन्नज़्रु इलल कुरआन इबादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत फरमाते कि काबे की तरफ देखना इबादत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की तरफ देखना इबादत, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत। और कुर्बान जाओ हाफिज कुरान की अजमत पे, कुर्बान जाओ इनके नसीबे पे, इनके रुतबे पे, इनके दर्जे पे। मुस्तफा फरमाते माँ बाप को देखना इबादत, काबे को देखना इबादत। और आगे फरमाते लोगों कुरान करीम को देखना भी इबादत है। कि जब कुरान को देखना इबादत है, कुरान को छूना इबादत है, कुरान को सीने से लगाना इबादत है, कुरान को सर पे रखना इबादत है, तो ये नाचीज़ी समझने से ये पैगाम देता है कि जब कुरान को देखना इबादत है तो वो हाफिज़ कुरान जिसने अपने सीने में कुरान को बसा लिया है, कुरान पढ़ा है, कुरान की शक्ति है, कुरान को पीछे पाक में रखा है। अरे जब कुरान को देखना इबादत होगा तो उस हाफिज़ कुरान करीम को देखना भी इबादत है, उसकी इज्जत करना भी इबादत है, उसे खिलाना भी इबादत है, उसके हाथों को चूमना भी इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान की अज़मत पर जरा गौर तो करो। एक रिवायत ये भी है, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं अगर कोई हाफिज़ कुरान हो, कोई ऐसा इंसान हो कि जिसके सीने में कुरान का इल्म हो, जिसके सीने में हदीस का इल्म हो, जिसके सीने में तफसीर का इल्म हो, जिसके सीने में नबी के पाक की हदीसें हो, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ने उसे ऐसे रुतबे दिए, ऐसी असरतें दी, ऐसी रिफ़तों को बुलंदियों से नवाजा है। आका फरमाते हैं कि अगर कोई हाफिज़ कुरान किसी कब्रिस्तान से निकल जाता है, अगर कुछ पढ़े कि न पढ़े, बस खाली कब्रिस्तान के रास्ते से हाफिज़ कुरान गुजर जाए, आका फरमाते हैं अल्लाह उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 साल तक के लिए
سبحان اللہ زندہ ایسی حدیث واہ 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 جتنے لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ رشتہ دار بھی کتنے اچھے ہیں, ہے نا, محلے والے کتنے اچھے ہیں, سب نے مل کر ان کی عزت کی ہے. انشاءاللہ جب یہ عالم بنیں گے, جب یہ عالم بنیں گے, قاری قرآن بنیں گے, مفتی دین بنیں گے. آج آپ ان کی عزت کر رہے ہیں, انہیں نذرانے دے رہے ہیں, انہیں محبت سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب قیامت کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اگر انہوں نے دین کی خدمت کی, قرآن پاک کی خدمت کی, مصطفیٰ جانے دین, مصطفیٰ جانے محبت کے دین کے پرچم کو اٹھایا, جب قیامت کے میدان میں یہ قرآن کی دولت کو لے لے, مصطفیٰ جانے محبت کے سامنے جائیں گے, قیامت کے میدان میں جائیں گے. آپ جو عزت کر رہے ہیں, کل قیامت کے میدان میں ان کی دنیا ہے, اللہ کے فرشتے آپ کی عزت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی عزتیں ہو رہی ہوگی. حدیث پاک سنیں, اتنی پیاری حدیث ہے, ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوگی, اگر سنی ہوگی تو علم میں اضافہ ہوگا, اور نہیں سنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا علم ہو جائے گا. محبت سے کہہ دے حدیث سننے سے پہلے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ سنیں. عن علی بن ابی طالب قال اخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس, وقال النبي عليه الصلاة شهيدا وإن مت في خدمة القرآن مت شهيدا تبعث الملائكة قبرك كما يعج الناس إلى البيت العتيق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ الفاظ جو میں نے پڑھے یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اور کانپور کے ایک شاعر نے کہا تھا اب جو حدیث سنی پڑھی تھی اس کا ترجمہ سنو, انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہوگی, ہے نا. اور مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی طبیعت مچل جائے گی. یہ ہمارے ظاہر بھائی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, یہ ان کی قسمت پہ ناز کرو. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے, جس کے بیٹے کے سینے میں قرآن کا علم ہو, جو قیامت کا میدان ہوگا, اللہ کی جانب سے ارشاد ہوگا اے فرشتے نور کے ممبر سجاؤ. فرشتے عرض کریں گے مولا نور کے ممبروں پہ کون بیٹھے گا, تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے فرشتے نور کے ممبر سجاؤ, اور میرے نبی کی امت کے جن بچوں نے قرآن پاک کو یاد کر لیا تھا, ان کے ماں باپ کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دو. فرشتے عرض کریں گے پروردگار یہ نور کے ممبر ان کے لیے سجے ہیں جو نبی ہے, جو ولی ہے, جو علماء ہے. تو پروردگار فرمائے گا آج یہ نور کے ممبر نہ علماء کے لیے ہے نہ اولیاء کے لیے ہے, بلکہ یہ نور کے ممبر میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن پاک یاد کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگا دیا. بس پوری توجہ یاد رکھے. حدیث سورہ مصطفیٰ فرماتے جس نے میری 40 حدیثیں یاد کر لی, انا قائدہ الی الجنہ, 40 حدیثیں یاد کر لی, میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. حضرت علی فرماتے مدینے کا جنگل تھا, مصطفیٰ جان رحمت نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور ارشاد فرمایا اے علی جب تک تم زندہ رہنا قرآن خود بھی سیکھتے رہنا اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہنا. مطلب یہ تھا کہ اے علی قرآن کی تعلیم کو فروغ دو, خود بھی قرآن سیکھو, دوسروں کو سکھاؤ, مدرسے لگا لگا کے قرآن سکھاؤ. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں قرآن کی خدمت کروں, قرآن کی
کا فائدہ یہ ہوگا اگر تم نے خود بھی قرآن سیکھا، دوسروں کو بھی سکھا دیا، اور قرآن سیکھتے سیکھتے، قرآن سکھاتے سکھاتے اگر تمہاری موت ہو جائے گی تو اللہ پاک قیامت کے دن تمہیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا۔ نعرہ یقین، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ فرماتے قرآن اگر خود بھی سیکھ لیا، اب یہاں ایک بات بتا دوں، سرکار نے فرمایا تعلم القرآن، قرآن خود بھی سیکھو، سیکھتے رہو۔ اس سے کہہ رہے حضرت علی سے کہہ رہے، اور حضرت علی کو کتنا علم تھا؟ حضرت علی فرماتے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سب کچھ الحمد میں ہے، اور جو کچھ الحمد میں ہے وہ سب کچھ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ سب کچھ بسم اللہ کے دے میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کے دے میں ہے وہ سب کچھ اس کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے علی کو ایسا علم دیا ہے اگر بسم اللہ کی دے میں نقطے کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو اتنا نہیں نکالوں گا کہ 70 اونٹ اس کی تفسیر کا بوجھ نہیں اٹھا پائے، بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ان سے سرکار نے فرمایا قرآن کو سیکھتے رہو۔ کیا پتا چلا کہ قرآن ایسی چیز ہے جس کی کوئی تہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اگر تمہیں کوئی بات معلوم ہو گئی تو اس سے اگلی بات سیکھو، اس سے اگلی بات سیکھو، پوری زندگی بھی اگر قرآن سیکھتے رہو گے تب بھی قرآن کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قرآن سیکھتے رہو، دوسروں کو سکھاتے رہو، اگر مر جاؤ گے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور اگلا جملہ سنو، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے، سکھاتے سکھاتے مر گئے، لوگوں کو بتاتے بتاتے مر گئے، جب تمہاری قبر بنے گی تو تمہاری قبر کی زیارت کرنے، تمہاری قبر کا دیدار کرنے آسمان کے فرشتے اس طریقے سے آئیں گے جیسے کہ لوگ خانہ کعبہ کا دیدار کرنے جایا کرتے ہیں۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ تمہاری قبر کا طواف کرنے فرشتے ایسے آئیں گے جیسے کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ قرآن کی عظمتوں کو سمجھو، قرآن کی عزتوں کو سمجھو، اور حافظ قرآن کی جو ہے برکتوں کو سمجھو، ان کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ٹائم قریب ہے بس ایک بات سن لیں، سنیں گے؟ توجہ ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے صاحب، ایک حدیث پڑھی ہے، بیان کر رہا ہوں، الفاظ نہیں پڑھوں گا تاکہ زیادہ ٹائم نہ ملے۔ ایک حدیث سے بات نہیں کی، عظمتیں سمجھیں کہ جتنے طلبہ بیٹھے ہمارے بھائی بیٹھے ان کی عظمتیں ذرا غور کریں آپ کتنی ہے۔ ایک حدیث سے بات میں نے پڑھی، اللہ کا ارشاد ہوگا کہ جبریل میری امت کے میرے نبی کی امت کے عالم دین کو لے کے آؤ۔ حضرت جبریل جائیں گے، عالم دین کا ہاتھ پکڑیں گے اور مولا کی بارگاہ میں اسے لا کے حاضر کر دیں گے۔ رب فرمائے گا اے جبریل اسے میرے نبی کے پاس لے جاؤ، میرے نبی کے پاس لے جاؤ۔ مصطفیٰ اس وقت کہاں ہوں گے؟ تو حدیث پاک میں مصطفیٰ اس وقت حوض کوثر پہ اپنی امت کے پیاسوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ جب سرکار دیکھیں گے کیا حضرت جبریل آپ کی امت کے عالم کو لے کے آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت اس عالم دین کی عزت کو بڑھانے کے لیے بیٹھے ہوں گے، مگر اٹھ